محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، سب سے زیادہ معاشروں کو، ملک کو، قوم کو، معاشرے کو سب سے زیادہ پرامن اسلام بناتا ہے. سب سے زیادہ پرامن معاشروں کو اسلام بناتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے پرامن ہوئے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دنیا میں ایک شخص اپنی سخاوت میں بہت مشہور ہوا اور اس کا نام تھا حاتم تائی. یہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ اسی حاتم تائی کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کی شکایت کی. ایک میں نے شکایت کی غربت، افلاس، محتاجی اس شخص کی، اور کہتے ہیں دوسری میں نے شکایت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بد امنی کی. امن نہیں ہے، قتل و غارت گری ہے، قافلے نکلتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور بھوک اور افلاس اور غربت اور محتاجی کا یہ عالم ہے کہ کھانے پینے کو اور بنیادی ضروریات کے پورا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے غربت کا، افلاس کا، محتاجی کا، بھوک کا، آپ نے فرمایا عدی وہ وقت قریب ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلیں گے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور عدی قیصر و کسریٰ کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. اور جہاں تک تعلق ہے بد امنی کا، تو اے عدی وہ وقت بہت قریب ہے کہ عراق سے اور عراق کے شہر بصرہ سے اگر کوئی ایک عورت بھی، اور وہ جوان عورت ہو اور زیورات پہنے ہوئے ہوں، اور وہ اگر اپنے گھر سے نکل کر مکہ تک آئے، خانہ کعبہ تک آئے عمرہ کرنے کے لیے، تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو امن تو دیا ہے اسلام نے، معاشروں میں امن قائم ہوا ہے اسلام کی وجہ سے. لیکن عجیب المیہ ہے، بدقسمتی ہے کہ اسلامی معاشرہ اب کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے اور بد امنی عروج پر ہے، اور قتل و غارت گری انتہا پہ ہے. میرا نہیں خیال کہ روزانہ کی بنیاد میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہوگی کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 1000 سے زائد لوگ قتل ہو رہے ہیں. 1000 سے زائد لوگ روزانہ کی بنیاد پر، اس لیے کہ ہمارے ہاں قتل کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا. خاندانی جھگڑوں کی بنیاد پر جو قتل و غارت گری چل رہی ہے وہ الگ ہے. ابھی یہ 2-3 دن پہلے میں ایک شخص کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ قتل کیا تھا اس نے کسی کو. وہ کہنے لگا کہ صرف ہمارے خاندان کے اب تک 100 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں خاندانی اور جائیداد کے تنازع پر. اگر اس کے خاندان کے مارے گئے ہیں تو جو مخالف ہے یقیناً ان کے شاید اتنے ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں. پھر جو بم دھماکے ہوتے ہیں، پھر جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، پھر جو لسانی بنیادوں پر ہیں، پھر جو صوبائی بنیادوں پر ہیں، پھر جو مذہبی بنیادوں پر ہیں، پھر جو چور ڈاکو کرتے ہیں،
پھر وہ جذبات اور اشتعال میں آ کر جو ہوتے ہیں، پھر جو سیاسی بنیادوں پر ہیں، اگر یہ وجوہات دیکھتے جائیں تو 1000 سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر روزانہ قتل ہو رہا ہے. بس ہم تک اطلاعات بہت زیادہ نہیں پہنچ پاتی، آدھی سے زیادہ اطلاعات تو پہنچ ہی نہیں پاتی ہم تک. تو امن، سب سے زیادہ امن دینے والا اسلام، معاشروں میں امن قائم کرنے والا اسلام سب سے زیادہ. لیکن عجیب بدقسمتی کہ سب سے زیادہ بدامنی اس ملک میں جو اسلامی ملک کہلائے اور جس کے رہنے والے مسلمان کہلائیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یقیناً کوئی بھی شخص بدامنی نہیں چاہتا، یقیناً کوئی بھی شخص قتل و غارت گری نہیں چاہتا، لیکن بدامنی ہے، قتل و غارت گری ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 وجوہات ہیں، 2 وجوہات جن کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے. 2 وجوہات ہیں. یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، کچھ خصوصی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر 2 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے ملک کے اندر بد امنی ہے. اگر ان 2 وجوہات کا خاتمہ ہو جائے یا ان کی اصلاح ہو جائے تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ ملک کے اندر 80% سے زائد امن قائم ہو جائے گا. ان 2 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جس رشتہ اخوت کے اندر منسلک کیا ہے، جوڑا ہے، پرویا ہے، ہم اس رشتہ اخوت کو، رشتہ مواخات کو ختم کر بیٹھے. بھائی بھائی ہونا چاہیے تھا، دشمن دشمن بنا دیا گیا ہے. ابھی میں نے کچھ وجوہات بیان کی نا کہ ان وجوہات پر بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے. ان وجوہات پر بھی، یہ جتنی وجوہات ہیں یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں بھائی بھائی سے ہٹا کر دشمن بنا دیا گیا ہے. ہمیں بھائی بھائی سے ہٹا کر، بھائی بھائی والے رشتے سے ہٹا کر ہمیں دشمنی ڈال دی گئی ہمارے اندر. اس ہفتے کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر ٹریفک چل رہی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں مسلح، گاڑیاں روکتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں. جو دوسرے صوبے والے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے اور اتار کر ان کو لائن میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی جاتی ہیں. اور یہ ایک نہیں، دو نہیں، 30 افراد. صوبائی عصبیت. حالانکہ المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حیثما کانوا، وہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، یہ تو بھائی بھائی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی. انداز بڑا عجیب تھا. صحابہ کرام سے پوچھا ما ھذا اليوم، آج دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، پتہ تو تھا. دن ہے 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ ہے، اور عرفات کے میدان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں آپ تشریف فرما ہیں. دن پتہ ہے. صحابہ کرام نے اس لیے کہا، ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کوئی اور نام بتانا چاہتے ہوں کہ اس کا اصل نام یہ ہے. بسا اوقات آپ نام تبدیل فرماتے تھے کچھ چیزوں کے، تو اسی لیے کہا ہو سکتا ہے ہمارا کہنا غلط ہو، تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا علیہ یوم عرفہ، عرفہ کا دن نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی عرفہ کا دن.
شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش. کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ جی ہے. دن کون سا ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ دن محترم، مہینہ محترم، جگہ محترم. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کا خون اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ محترم ہے. پھر عمرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو مخاطب فرمایا، ما اعظم شانک ما اعظم ریحک. کعبہ تیری شانیں کیا ہیں، اور اے کعبہ تیری عظمتیں، تیری خوشبوئیں، تیرے مقام کیا ہیں. لیکن پھر فرمایا ایک مسلمان کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو، اے کعبہ اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے. مسلمان کی یہ کعبہ کو سنانے کے لیے نہیں کیا، یہ خانہ کعبہ کو سنانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہے، احترام کرے اس کی جان کا، اس کے مال کا، اس کی عزت و آبرو کا. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرے. اسی لیے اگر میں یہ جملہ کہوں، بہت احتیاط سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں جملہ سخت بھی ہو سکتا ہے، آپ کو شاید عجیب بھی لگے. خانہ کعبہ منہدم ہو جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر ایک بے گناہ مسلمان کا خون بہہ جائے یہ اس سے بڑی بات ہے. خانہ کعبہ گرانے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے والا بڑا مجرم ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. رشتہ یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا. قاتل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی. تو جو مقتول کے ورثاء تھے وہ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا ایک شخص نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے، ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیوں بھائی تم نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگا امیر المؤمنین یہ شخص اپنا اونٹ لے کر میرے کھیت میں آ گیا اور اس کا اونٹ میرا کھیت برباد کرنے لگا. میں نے اس کو منع بھی کیا نہ کرو، واپس چلے جاؤ، باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آیا. مجھے غصہ آیا، میں نے اینٹ اٹھائی، دے ماری اور وہ اینٹ اس کو جا لگی سر میں اور اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت عمر فرمانے لگے یہ تو قتل ہے، اور قتل کا بدلہ قتل ہے، اور اس کے جو لواحقین اور ورثاء ہیں وہ اس قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، قصاصاً تمہیں قتل کیا جائے گا. وہ کہنے لگا امیر المؤمنین اسلام کا حکم ہے اور آپ اس سزا کو لاگو کریں گے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بس مجھے اتنا کریں، اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں اور اتنی مہلت دے دیں کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں، گھر والوں کو، کیونکہ میرا ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو کم سے کم ان کو اتنا تو پتا ہو کہ ہمارا جو بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، خامن ہے، وہ قتل کیا جا چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہ اکیلا ہے، اس کا گھر والے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہو اس کے سوا ان کا، تو مقتول کے ورثاء کو دیکھنے لگے، اگر کوئی آسانی کر سکو، معاف کر سکو. کہنے لگے نہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمارا باپ قتل کیا گیا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو پھر تمہارا حق ہے. تو مقتول سے کہا کہ بھائی یہ معاف نہیں کر رہے. وہ کہنے لگا جی مجھے 3 دن کی اجازت دیں، میں جاؤں گھر والوں کو بتاؤں
اور پھر میں واپس آ جاتا ہوں اور میں قصاص کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو نکل جائے واپس نہ آئے پیچھے کون ہوگا؟ کوئی بندہ ہے تیری ضمانت دے سکے؟ اب ضمانت کون دے؟ یہ نہ آیا تو ضامن قصاص میں قتل کیا جائے. کوئی تیرا ضامن ہے؟ کوئی بننے کو تیار نہیں. اب وہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی افسردہ ہیں, لوگ بھی سر جھکائے بیٹھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا بھائی کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے کہ یہ 3 دن میں واپس آئے گا؟ نہ آیا تو وہ ذمہ دار. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. امیر المؤمنین میں ضمانت دیتا ہوں. کہا ضمانت کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا جی سمجھتا ہوں. اگر یہ واپس نہ آیا تو قصاص کے لیے میں حاضر ہوں. اور تم نے فرمایا تمہاری جدائی کا صدمہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا. کہا میں حاضر ہوں. چلا گیا وہ. 3 دن کی اجازت لے کر قاتل چلا گیا. تیسرا دن جب وقت ختم ہو رہا ہے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. بات پھیل گئی کہ وہ شخص تو 3 دن کی رخصت لے کر چلا گیا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی خطرے میں ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے. تاخیر ہو رہی ہے, تاخیر ہو رہی ہے, حتیٰ کہ وہ وقت قریب آ پہنچا کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو قصاصاً ابو ذر غفاری قتل کیے جائیں گے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ کر گیا ہے اور ابو ذر غفاری کی جان خطرے میں ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ وقت کے قریب قریب وہ شخص پہنچ آیا. کہنے لگا جی بڑی مشکل ہو گئی, مجھے تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن بہرحال مجھے جانے میں آنے میں بچوں کو قائل کرنے میں ظاہر ہے میں تو آخری دفعہ ملنے گیا تھا ان سے, مجھے تھوڑا سا وقت لگ گیا ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا کہ تم واپس آؤ؟ کہنے لگا جی ایک تو یہ ہے کہ میں اس اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے نا جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں سے بچ جاؤں گا اس سے تو نہیں بچ سکتا نا. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ مسلمان کی جان نہ چلی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا ابو ذر تم نے اتنا بڑا رسک لیا, کیوں لیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا, ایک تو میں بوڑھا ہوں, اب بزرگ ہوں, اب کسی بھی وقت جانا ہی ہے دنیا سے, لیکن میں چاہتا تھا کہ اگر میری جان کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. جب ان دو کے دو جذبات دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتول کے لواحقین اور ورثاء سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا متعلقہ شخص تو آ گیا ہے, تمہارے بھائی کا قاتل, تمہارے والد کا قاتل تو آ گیا ہے, اب قصاص لینا ہے تو لو. وہ کہنے لگے جی اگر یہ لوگ خیر کے اس درجے پر ہیں اور ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں تو پھر ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی ان کا احساس کریں اور اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں. مسلمانوں کا باہمی رشتہ یہ تھا, لیکن اس کی جگہ اب کیا ہے, نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں. اور نفرتوں کا یہ عالم ہے کہ فلاں زبان والا وہ ہمارے شہر میں نہیں رہ سکتا, ہمارے قصبے میں نہیں رہ سکتا, ہمارے صوبے میں نہیں رہ سکتا, فلاں رنگ والا ہمارے قصبے میں نہیں رہ سکتا, فلاں جھنڈے والا ہمارے علاقے میں نہیں رہ سکتا. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, مسلمان تو آپس میں. یہ جو وہ رشتہ قائم کیا تھا نا اللہ رب العزت نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمان بھائی بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور مسلمان مسلمان کا اس درجے بھائی ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہ کرے, اور خدا نخواستہ جس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے بھی بچائے, جس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے بھی بچائے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں کہ وہ اسلحے سے دوسرے مسلمان کی طرف اشارہ کرے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اسلحے سے, کیوں؟ ارے بھائی اسلحہ چل سکتا ہے. اچھا یہ اسلحہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے نا, وہ اسلحہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا تھا.
وہ کیا ہے تلوار، وہ کیا ہے نیزہ، وہ کیا ہے بھالا. اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا جتنا آج پستول ہے اور کلاشنکوف ہے اور دو چیزیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں جو کم خطرناک ہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لفظ ہے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الی اخیہ بحدیدہ. حدیدہ، حدید لوہے کو کہتے ہیں. اگر کسی شخص نے لوہے کے ساتھ بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کیا، ماروں تجھے، صرف حدید. اس میں حضور نے صلاح کا لفظ بھی ارشاد نہیں فرمایا. صلاح بھی آتا ہے باقی جگہوں پر، باقی احادیث میں صلاح بھی آتا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشیر احدکم الی اخیہ بالصلاح. تم میں سے کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے، اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے. خنجر پکڑا، ماروں، مذاق میں ہے. خبردار، تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے. پسٹل پکڑا ہوا ہے، ماروں. تم میں سے کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ، تم میں سے نہیں پتا کسی کو، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ فِي يَدِهِ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو دھوکہ دے دے یا اس کو شیطان ورغلا دے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یہ اس کو مار بیٹھے اور مار کے جہنم میں چلا جائے. جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، میں نے یہ جملہ بولا تھا، جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مذاق میں بھی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ مذاق بھی کرے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے. آپ نے فرمایا خبردار، کوئی مسلمان عوامی جگہوں پر، پبلک پلیسز پر اسلحے کی نمائش نہ کرے. کیوں؟ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا. لوگوں کو خوف زدہ بھی نہ کرے، لوگوں میں خوف و ہراس بھی نہ پھیلائے. یعنی جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، خوف پھیلنے کا اندیشہ ہے مسلمانوں کے اندر، بھائیوں کے اندر. اور میں یہ بار بار آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، اس کے اندر بار بار اخی 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 کا لفظ آ رہا ہے. بھائی 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 بھائی. یہ دیکھیں، من اشار الی اخیہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی کسی چیز سے اشارہ کیا. یہ بھائی وہ نہیں ہے جو خون جن کا رشتہ ایک ہے، سگے بھائی ہیں، ارے عام مسلمان. اور دوسرا لا یشیر احدکم الی اخیہ، اپنے بھائی کی طرف. یہ بھائی کون ہے؟ سگا بھائی نہیں ہے، اس سے مراد مسلمان، دو مسلمان بھائی ہیں آپس میں. یہ وہ بھائی والا رشتہ جو قائم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ظالم بدبخت غیروں کے کہنے پر، غیروں کے بہکاوے پر، غیروں کی رضا حاصل کرنے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے امت کے اندر یہ بھائی والا جو رشتہ ہے اس کو توڑ ڈالا. پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، جماعتوں میں بانٹا. اور ایک بہت بڑی غلاظت، بہت بڑی لعنت جو کم سے کم ہمارے پاکستانی معاشرے پہ مسلط ہوئی، وہ موجودہ انتخابی سیاست ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف عوام کو ٹکڑے کرنا ہے، عوام کو توڑنا ہے. ہر چوتھے مہینے ایک نئی جماعت وجود میں آئی ہوتی ہے، لوگ اور ٹکڑے. 6 مہینے کے بعد ایک اور جماعت وجود میں آئی ہوتی ہے، لوگ اور ٹکڑے اور ٹکڑے اور ٹکڑے. یہ وہ لعنت مسلط ہے جو اس وقت ہمارے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے 90% مسائل کی وجہ ہے.
یہ غلیظ ترین جو مسلط سیاست ہے، جو انتخابی سیاست ہے، الاؤ ہے، کوئی بھی بندہ پارٹی بنا کے جا کر رجسٹر کروا سکتا ہے. کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ قوتیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کا مقصد پورا ہوگا. ان کا مقصد پورا. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے جہاں جماعت ہو گئی ہے نا وہاں دوبارہ جماعت نہ کراؤ. جہاں جماعت جس مسجد میں جو علاقائی مسجد ہو اور اگر ایک دفعہ جماعت ہو گئی ہے وہاں دوبارہ جماعت نہ کراؤ. کیوں؟ یہ چیز انتشار کا باعث بن سکتی ہے. لوگ اس ایک جماعت کو قائم کریں، ہر بندہ آ کر 2 بندے 4 بندے اپنی اپنی جماعت شروع کر دیں گے تو انتشار ہے. تو جماعت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. جماعت کا مقصد ہی لوگوں کو جمع کرنا ہے. جماعت لفظ ہی جمع سے ہے، اکٹھا ہونا. جماعت لوگوں کو جمع کرنا. اگر 2 4 6 آدمی اپنی نماز پڑھائیں، پھر 2 4 6 اپنی نماز پڑھائیں، پھر 2 4 6 اپنی نماز پڑھائیں تو جماعت تو ختم ہو گئی، تو انتشار ہے. لیکن آپ دیکھیے یہاں کیا غلاظت ہے، انتشار در انتشار در انتشار در انتشار در انتشار. اسی لیے اسلام کا جو سیاسی اصول ہے، اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس میں پارٹی بازی ہے ہی نہیں ہے. بس مسلمانوں کی پوری امت مسلمہ کا ایک حاکم ہے، بس وہی ہے. دوسری جماعت کا اسلام کے اندر دوسری جماعت کا کہ ایک جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری جماعت اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے. اور جب سے آیا ہے دیکھ لو پاکستان کے اندر، یہ سب سے بڑی غلاظت ہے اور سب سے بڑی لعنت ہے جو ہم پر مسلط کی گئی ہے. اور اس قوم کو توڑنے میں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان سیاسی طبقات کا ہے، اس سیاسی نظام کا ہے. سب سے بڑا توڑنے میں. آپ دیکھ لیں ہر جماعت دوسری جماعت کے بارے میں کیا تصور رکھتی ہے، اور ہر جماعت نے اپنا اپنا عسکری ونگ بنایا ہوا ہے. کس لیے؟ دوسری جماعت کو تباہ کرنے کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے. اور ہر جماعت ایسے مسلح لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی ہے دوسری جماعت کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. اور آپ سیاست سے واقف ہیں کہ ہر جماعت نے دوسری جماعتوں کے کتنے کتنے لوگوں کا قتل عام کیا ہے. ایک بڑی وجہ وہ جو امت مسلمہ کا بھائی چارہ تھا نا وہ ختم کیا گیا ہے. تو معاشرے میں امن کے لیے یہ امن کی بات چل رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے بہت بدامنی پھر پھیل رہی ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم کیا ہوا رشتہ اخوت، اللہ رب العزت کا قائم کیا ہوا، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں. کئی مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، تم تو ٹکڑے ٹکڑے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور وہ جو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بنو، وہ بھائی بھائی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. وہ بھائی بھائی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں بہت سی وجوہات پر، بہت سی بنیادوں پر. امت مسلمہ کا تصور، اخوت کا تصور، مواخات کا تصور ایک دفعہ پھر، اور جب تک ہم اس پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اس پر نہیں آئیں گے اس وقت تک معاشرے میں بدترین بدامنی رہے گی. ہمیں تو وہ بننا ہے کہ دوسرے کی جان بچانے کی خاطر 7 صحابہ نے اپنی جان دے دی. ہمیں تو وہ بننا ہے کہ ایک سری ایک گھر میں گئی، اس نے کہا دوسرا گھر زیادہ حقدار ہے ادھر لے جاؤ. دوسرے میں گئی، تیسرے میں گئی، 7 گھروں میں گھوم کر وہ سری دوبارہ اسی گھر میں پھر واپس آ گئی. ہمیں تو وہ بننا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھائی جاتا ہے تو چلا جائے، نہ آیا تو اس کی جگہ میں قصاص میں قتل ہو جاؤں گا. ہمیں تو وہ بننا ہے، ہم وہ ہیں. اسی لیے ہماری نسبت امت مسلمہ ہے. ہماری امت مسلمہ ہماری نسبت ہوا سماکم المسلمین من قبل. اے لوگو ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں امت مسلمہ
کا نام دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، لقب دیا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری اولادوں میں سے امت مسلمہ پیدا فرما. امت مسلمہ جس کا معاشرتی تعلق اخوت ہے، مواخات کی بنیاد پر ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. وہ قائم کرنا ہے. لڑائی جھگڑے، فساد، قتل و غارت گری سب ختم ہوگا انشاءاللہ، ختم ہوگا. ایک بنیاد یہ ہے. اور دوسری بنیاد، اللہ کی قائم کی ہوئی سزائیں جب تک وہ معاشرے میں قائم نہیں ہوں گی تو تصور ہی چھوڑ دیجئے گا کہ معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے. اللہ کی قائم کی ہوئی سزائیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی قائم کی ہوئی سزاؤں کا سٹینڈرڈ یہ رکھا تھا اور اس کا معیار یہ رکھا تھا. جو سزائیں اللہ رب العزت نے قائم کی، جن کو حدود کہا جاتا ہے، اس کا معیار یہ رکھا اللہ رب العزت نے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار نہیں دیا کہ جو سزا میں نے متعین کی ہے آپ اس کو معاف کر سکیں. جی کیوں؟ اس لیے تاکہ کل بعد میں آ کر کوئی کسی چیز کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہے کہ سزا معاف بھی کی جا سکتی ہے اور ختم بھی کی جا سکتی ہے. نہیں، جو سزا اللہ رب العزت نے لاگو کی ہے، اسی لیے ایک موقع پر ایک صحابی، حد جہاں جاری ہونی تھی، چوری کی سزا جاری ہونی تھی اور چوری کی سزا میں ہاتھ کٹنا تھا، ایک صحابی سفارش کرنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں، اور وہ صحابی بیٹے جیسے تھے، اور اس صحابی کے بارے میں حدیث کا جملہ یہ ہے کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھے، بہت پیارے تھے. وہ محبوب ترین، وہ پیارا، وہ آئے کہ اللہ کے نبی یہ اس پر حد جاری ہونی ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی سزا جاری ہونی ہے، اس میں کچھ نرمی فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یکدم غصے میں آئے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد میں سفارش کرنے کی تیری جرت کیسی ہوئی ہے؟ اللہ کی قائم کی ہوئی سزا تو سفارش کرنے آیا اس میں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اس صحابی کو اس انداز میں کبھی کوئی جملہ نہیں کہا ہوگا. یہ واحد سخت ترین جملہ ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس صحابی کے لیے. کیوں؟ بھئی اللہ کی سزا ہے، یہاں تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، یہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. حد اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ نافذ کرنا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اگر کہیں تم کسی برائی کو دیکھو، کوئی گناہ دیکھو اور تم یہ سمجھو کہ اس کی معافی کی کوئی شکل موجود ہے تو مجھ تک نہ لایا کرو، آپس میں اس کی معافی کر لو. اس لیے جب میرے پاس آ گیا نا تو میرے پاس اللہ کی حد کو قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. میرے پاس اللہ کی یہ دوسری چیز ہے، وہ اللہ کی قائم کی ہوئی سزائیں وہ معاشرے میں جب تک نافذ نہیں ہوں گی، اور نافذ اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں اور آپ ہم نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے. ہاں میں اور آپ، ہمارے پاس آتے ہیں یہ وزیر، مشیر، منسٹر سب آتے ہیں ہمارے پاس. بتائیے کب ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ بتائیے یہ اللہ کی حدیں کیوں نہیں قائم ہوئی آج تک، اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اللہ کی حدوں کو یہاں پر نافذ نہ ہونے دیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ نہ ہم نے سوال کیا ہے اور نہ ہمارے اندر جرت ہے یہ سوال کرنے کی. یاد رکھیے گا، ہم تو کہتے ہیں قبلہ حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے، روشنی بخشی، 4 چاند لگ گئے، زہ نصیب، آپ کا آنا مبارک، میرے تو بھاگ جاگ گئے، میری تو قسمت. تو پھر لاشیں اٹھائیں، پھر یہ خون ریزی رہے گی،
پھر یہ قتل و غارت گری رہے گی. ہاں جس دن ہم اپنے وہ وزراء جو ہمارے پاس آتے ہیں، منسٹر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، جس دن ہم نے ان سے یہ سوال شروع کر دیا، کم سے کم ہم بریء ذمہ ہو جائیں گے، وہ نافذ کریں یا نہ کریں. یہ دو بنیادیں ہیں. معاشرے کو پرامن بنانا، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت، دو بنیادیں ہیں. نمبر ایک، جو رشتہ قائم کیا اللہ رب العزت نے، معاشرتی رشتہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، معاشرتی رشتہ جو قائم کیا اللہ رب العزت نے، مواخات، بھائی. یہ دیکھیں نا، یہ باتیں ہم نے اب ہم نے یہ باتیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے. اب یہ باتیں ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے. ان کو ہم نے 10-12 سال کا بچہ نہیں سمجھنا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 6ٹھی 7ویں جماعت کا بچہ 11-12 سال کا، اس نے گولی مار کر دوسرے بچے کو قتل کر دیا. اب ان کو سمجھانا ہے کہ مذاق میں بھی اسلحہ نہیں اٹھانا. اور کچھ عرصہ پہلے ایک بچے نے 5 بندے مارے تھے، وہ بھی 7-8 سال 10-12 سال کا بچہ تھا. اب ہم نے بچوں کو بھی یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھانی ہے، ورنہ یہ شیطانیت بہت آگے کی طرف جا رہی ہے. تو ایک رشتہ مواخات اور دوسرا اللہ کی سزاؤں کا قیام. جب تک ہم سب مل کر ان چیزوں پہ نہیں آئیں گے، معاشروں میں امن قائم نہیں ہوگا. پھر لاشیں اٹھانی پڑیں گی، قتل و غارت گری چلتی رہے گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں